چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ، کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے. اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے. پھر بی سافٹ اینڈ کمپیشنیٹ، یعنی لونگ. عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں، اور اس کی طبیعت خامند کے لیے لونگ ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے خامند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے. یور ایٹیچیوڈ شوڈ ویلکم ہسبینڈ ٹو اوپن اپ، یعنی ایٹیچیوڈ ہی اتنا ہمدردی والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو کہ خامند اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے، وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے. پھر ایک نقطہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اینڈ کورٹیس. پھر ایک نقطہ ہے کہ انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود میل فرینڈز. ہسبینڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستے میں، یا مجالس کے اندر جائے، علماء کی درس قرآن، درس حدیث، ان محفلوں میں جائے. تو اپنے ہسبینڈ کو کہنا چاہیے. بعض ہسبینڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے. تو اس کو آپ انکریج کریں کہ بھئی آپ جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، تاکہ اس کو باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے. بعض عورتیں خامد کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، یہ بھی بری چیز ہے. پھر جب ہسبینڈ باہر سے گھر آئے تو گریٹ یور ہسبینڈ ود اسمائل اینڈ ہگ اینڈ آئی کنٹیکٹ ایوری ڈے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرے، اسمائل کرے اور اس کو ریسیو کرے. کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو، ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈ وارم ویلکم. اپنے خامند کو وارم ویلکم دے. پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں سینس آف ہیومر ہو. اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جڑ جاتے ہیں. پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو اینٹیسپیٹ کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے سوچ کے اس کا انتظام کر دے تاکہ موقع کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو. زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فیلڈ ہونی چاہیے. یہ فن فیلڈ لائف جو ہے یہ میرج کے لیے وٹامن کی مانند ہوتے ہیں. اور آخری نقطہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے. ہیو اے سرونگ ہارٹ. دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. میں کنواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے. میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے. اور ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا، میں ماں بن گئی، تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لیے کیا ہے، لہذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے. پھر ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اہم بات کہ ڈو ناٹ بی کنٹرولنگ، کہ کنٹرولنگ نہ ہو. ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے. جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے.
کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بہاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور اگر کسی وقت ہسبینڈ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو شی گیوز ڈس اپروونگ لکس، اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے، دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے. اور تیسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انوسینٹ کوسچن پوچھتی ہے کہ جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ڈس اپروو کر رہی ہے اس چیز کو. پھر بعض عورتیں دے گیو کاؤنٹ لیس انوانٹیڈ سجیشنز، ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی، کاؤنٹ لیس انوانٹیڈ سجیشن دے رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اگر خاوند گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں، اتنے کہ بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد ڈرائیونگ کر رہا ہو تو اللہ توبہ، اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے. اب آپ نے بریک نہیں لگائی، اب آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ نے وہ نہیں کیا. بھائی اگر وہ سیف گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے تو اس کو چلانے دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ خاوند گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خاوند کو چلا رہی ہوتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہیلپ سنڈروم، کہ ہر کام میں خواہ مخواہ پنگا لینا، اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا. یہ ہیلپ سنڈروم جو ہے، اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے. اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے مدر کمپلیکس. تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک بڑی عمر کے چائلڈ کی طرح ڈیل کرتی ہیں. اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہیں تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی تفصیل پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اچھی بیوی تھیں. چنانچہ مالدار تھیں اور بہت عزت تھی سوسائٹی میں ان کی، لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، اپنا غلام بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک قربانی دے کے بتا دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہیں. پھر جس وقت میں ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے کے آئیں. یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے بہت آڈ وقت کے اندر سپورٹ کیا. پھر نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو انہوں نے اس وقت پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے. تو اس پر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یعنی نبی علیہ السلام کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے اور اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ہوتا ہے بیوی کا کانفیڈنس کہ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دیں. اچھا، پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ مورل سپورٹ تو انہوں نے دے دی، مگر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اتنی اچھی بیوی تھیں کہ وہ اس بات پہ رکی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلے دن پھر ان کے رشتہ داروں میں ایک ایسے عالم تھے جو کتاب کے عالم تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، تو وہ اس کے پاس گئیں اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے، یعنی میرے ہسبینڈ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے اوپر غار حرا میں اس طرح ایک فرشتہ آیا اور